نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھرانے کی بات کریں گے، جس مبارک گھرانے کی تطہیر کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ اس جیسا کائنات میں مبارک گھرانہ کوئی نہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے سب سے اعلیٰ اور بالا بنایا، اپنے محبوب کے گھرانے کو بھی سب سے اعلیٰ اور بالا بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبنی، ایک مرتبہ حسنین کریمن کھڑے تھے، فرمایا من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے محبت کرے، میرے ان بچوں سے محبت کرے، و اباہما و امہما، اور ان دونوں کے والدین سے۔ حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت پاس کھڑی تھی اور حضرت علی بھی کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ۔ اب میں جو ان بچوں سے پیار کرے، ان کے والدین سے پیار کرے، مجھ سے پیار کرے، کہنا معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور خاص طور پہ اپنے ان بچوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان بچوں سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ فاحبہما، اے اللہ حسنین کریمین کو آپ بھی اپنا محبوب بنا لیجئے۔ فاحب من یحبہما، جو قیامت کی صبح تک ان سے محبت کرے یا اللہ تو آپ اس کو بھی اپنا محبوب فرما لیجئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد، یہ تمام اہل بیت کا مبارک گلدستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں جو ہماری 11 مائیں ہیں، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی، کیا رحمتوں برکتوں والی، نسبتوں والی اولاد عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے سے محبت کرنے کے بڑے ہی فضائل بیان فرمائے۔ فرمایا الا وان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ میرا مبارک گھرانہ سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہوگا نجات پائے گا، اور جو اسے پیچھے رہ جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے دلی طور پہ محبت کرنا میرے آپ کے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حسنین کریمین کے متعلق فرمایا یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، اے سارے کائنات کے لوگوں، میں تمہیں ایسی جوڑی کا نہ بتاؤں کہ اس جوڑی جیسے والدین کسی کے پاس نہیں، اس جوڑی جیسے نانا نانی کسی کے پاس نہیں، خالہ ماموں کسی کے پاس نہیں، چچا پھوپھی کسی کے پاس نہیں۔ سب تفصیلی تعارف کروا کے فرمایا کہ وہ جوڑی بھی جنتی اور ان کے سارے رشتہ دار بھی جنتی، اور وہ جوڑی کون سی؟ ہم الحسن والحسین، وہ حضرات حسنین کریمین۔ فرمایا ومن احبہما ہوا فی الجنہ، جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی۔ تو مبارک گھرانے سے پیار کرنا۔ امیر سمرقند کا ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے۔ امیر سمرقند کا ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ میں سادات خاندان سے ہوں، کچھ شفقت فرمائیں، 3 دن سے فاقہ ہے۔ تو کہا یہاں سارے سید بنے پھرتے ہیں، کچھ نہ دیا، باہر نکال دیا۔ وہاں ایک مجوسی غیر مسلم جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، اس کو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ 6 صدی کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے، در و دروازے اور اپنا دل دماغ سب کچھ پیش کیا کہ ہماری جان بھی حاضر، ہمارا سب کچھ حاضر، آپ کا خاندان بہت اونچا ہے۔ تو رات کو میرے سمرقند کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا یہ جنت میں محل مومن کے لیے ہے، کچھ صفات بیان کی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی تو مومن ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طبیعت پہ بوجھ اور دکھ کے ساتھ فرمایا کہ تو اپنے ایماندار ہونے کی دلیل پیش کر، تو اپنے ایماندار ہونے کی دلیل پیش کر۔ تو وہ رو پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں۔ فرمایا مجھ سے کیا معافی مانگتے، جا کے میری بیٹی سے معافی مانگو۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہ جو مجوسی تھا کہنے لگا امیر سمرقند دیکھ کے سودے نہیں ہوتے، اس کو بھی حضور کی زیارت ہو چکی تھی، ایمان بھی مل چکا تھا اس گھرانے کے صدقے سے، خدمت کرنے کے صدقے سے، اور جنت کا وہ محل بھی مل چکا تھا۔ ان دنوں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ جہاں ہم باقی لوگوں کو صدقہ خیرات زکوٰۃ فنڈ میں بڑے بڑے امیر جو دینے والے تھے ہزاروں لوگوں کو، آج بیچارے لینے والے بن چکے ہیں، ایسے حالات بن چکے ہیں۔ اور میں خود ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب پہ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ ایک آدمی نے 4 راشن زیادہ لے لیے، تو اس کی شکایت لگا دی گئی کہ بھئی یہ راشن اکٹھے کر رہا ہے بیچنے کے لیے۔ اس نے بیچے بھی، کہا میں نے بیچے ہیں، بڑا امیر آدمی، لیکن حالات کیا تھے؟ روتا ہوا کہنے لگا اس راشن میں سب کچھ تھا، لیکن میری ماں کی دوائی نہیں تھی،
میرے چھوٹے بچے کا دودھ نہیں تھا، وہ دونوں ادھر سے ماں مار رہی ہے، بچہ مار رہا ہے۔ تو جہاں ہم اپنی صدقہ خیرات نکال رہے ہیں، اہل بیت اعظام کے مبارک گھرانے کو چن چن کے تلاش کریں، وہاں ہم اپنے لقموں کو قربان کر کے، اپنے کھانے کو قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ چونکہ نہ صدقہ لگتا ہے، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ، وہاں ہدیہ لگتا ہے، وہ ان کو پیش کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک گھرانے سے دلی طور پہ محبت اور ان کے ناموں پہ نام رکھنے کی توفیق، اور درود پاک پورا پڑھا کریں۔ پورا درود کیا ہے؟ جس میں حضور علیہ السلام کی آل کا بھی تذکرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو یاد کرتے ہیں، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ بعض غفلت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ دیتے ہیں، تو پورا درود پڑھا کریں۔ حضور علیہ السلام کو بھی اس میں شامل کرنا ہے ہم نے درود پاک میں، جیسے ہم کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی آل کو بھی شامل کرنا ہے۔